اور سیاسی تاریخ میں ایک منفرد واقعہ ہے، اور جمعیت علماء اسلام پاکستان افواج پاکستان کی قیادت کے اس فیصلے کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتی ہے، اور اس خراج تحسین کے ساتھ ساتھ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک تجربہ کار آدمی 40 لاکھ نا تجربہ کاروں پر حاوی، اگر ملک اور قوم کی وحدت اور یکجہتی کے لیے کچھ فیصلے کرنے پڑے، تو جیسا کہ سابق وزیر اعظم فرمایا کرتے تھے کہ یو ٹرن قیادت لیا کرتی ہے، تو چیزوں پر یو ٹرن لینا بھی ایک سیاسی روایت کا تسلسل۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ضمنی انتخابات کے بعد نائب صدر پاکستان مسلم لیگ نون محترمہ مریم نواز نے جس طریقے سے کھلے دل سے اپنی شکست کو قبول کیا ہے، یہ جمہوری اور سیاسی مزاج کا حصہ، اور ہم محترمہ مریم نواز صاحبہ کے اس انداز کو خراج تحسین پیش ہے۔ جہاں تک وفاقی وزیر داخلہ جناب رانا ثناء اللہ خان صاحب کی باتوں کا ذکر ہے، تو ہم اس کو شیخ رشید صاحب کے انداز کا ایک اچھا جواب سمجھتے ہیں۔ اس وقت ہمارے ملک میں جو سیاسی افراتفری ہے، عدم استحکام ہے، اس کے نتیجے میں ڈالر قابو سے باہر ہو گیا، اور بدقسمتی سے آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہم نے ایگریمنٹ سائن کیا ہے، اس کے بعد اب ہم ڈالر کو مزید مہنگا ہونے سے روک نہیں سکتے، اور ہم نے اپنے ہاتھ کٹوا دی، اور اس درجے تک پہنچنے کے بعد اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ ہم سیاسی پولرائزیشن کو خیر بات کہیں، اور جمعیت علماء اسلام پاکستان سابق وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب سے یہ بجا طور پر توقع رکھتی ہے کہ اگر پارلیمنٹ سپریم ترین ادارہ ہے تو ان کو پارلیمنٹ میں واپس آنا چاہیے، اور ہر چیز جو سپریم کورٹ کے کندھوں پر رکھ کر ہم کر رہے ہیں اس کو پارلیمنٹ کے فورم پر ہونا چاہیے۔ اور پاکستان کی شریعت عدالت نے جیسے گزشتہ دنوں سود کو بالکل سودی نظام کے ختم کرنے کی بات کی ہے، اور جیسے ہمارے اسٹیٹ بینک نے، نیشنل بینک آف پاکستان نے اور الائٹ بینک نے اس کے خلاف اپیل دائر کی ہے، ہم اس اپیل دائر کرنے کو قوم کے منہ پر ایک تماچا قرار دیں، اور جمعیت علماء اسلام، مرکزی جمعیت علماء اسلام پاکستان یہ توقع رکھتی ہے کہ سودی نظام کے خاتمے کے لیے اگر وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف کوئی قدم اٹھائیں تو ہم ان کا ساتھ دینے میں ذرا نہیں ہچکچائیں گے، اس لیے کہ سودی نظام اللہ اور اس کے رسول سے بغاوت کر رہا ہے، اور اس بغاوت سے جس قدر جلدی ہم باز آ جائیں اس قدر بہتر۔ اور ہم آخر میں چودھری شجاعت حسین صاحب کے معتدل طرز سیاست کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور یہ توقع رکھتے ہیں کہ چودھری شجاعت حسین صاحب نے جس طرز سیاست کو مزید بڑھاوا دیا ہے، تمام قومی قائدین اسی کی طرف بڑھیں گے۔ ہمیں ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کی بجائے آئین کی بالادستی اور اس کے تقاضوں کو
آگے رکھنا چاہیے، کیونکہ آئین کے ساتھ ہی پاکستان کا مستقبل ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ عارضی طور پر اگر ڈالر مہنگا ہوا ہے اور آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک سے ہمیں ہر چیز قرض مل جاتا ہے، تو یہ سود پر قرض لینے کی بجائے اگر ہم اس کو اسلامی طرز پر اپنے انداز سے حل کریں تو پھر اللہ کی لعنت ہمارے نظام میں شامل ہونے کی، تو ملک کا نظام دنوں میں بدل جائے۔ جمعیت علماء اسلام پاکستان نے اپنی مرکزی مجلس شورا کا ایک اہم اجلاس 1 اگست کو لنگر کسی بھور بن مری میں منعقد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس میں انشاءاللہ ہم ملک کی سیاسی صورتحال پر غور و خوض کریں گے اور دیگر جماعتوں کے ساتھ مل کر مشترکہ رائے عمل کے لیے آگے بڑھیں گے۔ سردست جمعیت علماء اسلام پاکستان نے ویٹ اینڈ سی کی پالیسی کو اپنا نظام بنایا ہے۔ اللہ پاک ملک اور قوم کو اس سیاسی افراتفری کے نتیجے میں جو ہمیں معاشی اس عدم استحکام سے ہم دوچار ہو رہے ہیں، اللہ اس سے ہمیں نجات نصیب